بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افہام کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت جناب ایچ عبدالرقیب صاحب کی ہے۔ عبدالرقیب صاحب جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں۔ ایک طویل عرصہ آپ نے تمل ناڈو میں بحیثیت امیر حلقہ کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ بین الاقوامی سطح کے تاجر ہیں۔ اسلامی معاشیات یا معاشیات کے شعبے مالیات فینانس میں آپ کی خصوصی دلچسپی رہی ہے اور اس میں آپ کا کنٹریبیوشن قابل ذکر قابل تحسین رہا ہے۔ آج محترم عبدالرقیب صاحب افہام کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ان دنوں عبدالرقیب صاحب بہت ہی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ ہے اسلامی مالیات سے جڑا ہوا، اسلامک بینکنگ سے جڑا ہوا، اور یہ سارا کام محترم ایک ادارے کے تحت انجام دے رہے ہیں جس کا نام ہے انڈین سینٹر فار اسلامک فینانس، ICIF فینانس کے شعبے میں ایک معروف ادارہ ہے۔ اس نے حکومت ہند کو بھی کافی پروپوزلز دیے ہیں اور ان کے پروپوزلز پر، ان کے منصوبوں پر کئی اہم شخصیات نے گفتگو کی ہے، اپنی رائے دی ہے۔ تو آج ہم عبدالرقیب صاحب سے اس اہم ادارے کی کارکردگی، اس اہم ادارے کے تعارف کو سنیں گے۔ محترم رقیب صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ICIF انڈین سینٹر فار اسلامک فینانس کے تحت کیا کام ہوتے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور آپ نے قلیل سی مدت میں، ایک بڑا کام ہے لیکن قلیل سی مدت میں آپ نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، حاصل کیا ہے، اسے بھی آپ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ شکریہ جناب تنیب احمد صاحب، سیکریٹری میڈیا مرکز۔ میں اس کے پیچھے، میں اس سلسلے میں، حالانکہ میں کوئی عالم دین بھی نہیں ہوں اور نہ اقتصادیات یا معاشیات کا کوئی طالب علم بھی نہیں رہا کبھی۔ میں جیسے کہ آپ نے میرا تعارف کرایا کہ میں ایک تاجر ہوں اور ایکسپورٹر رہا ہوں، اور بحیثیت جماعت اسلامی کے رکن کے پھر میں امیر حلقہ بھی ہوں، 18 سال تک جو ہے امیر حلقہ رہا۔ تو میرے لیے بہت مشکل تھا کہ معیشت میں جو ہے سود کے بغیر ایتھیکل قسم کا کاروبار کروں، اس لیے کہ آج جو ہے کوئی بھی بڑا کاروبار کرنے کے لیے ہم کو جو ہے بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی کہ آدمی بڑا سا کاروبار کر سکے۔ اور ابتدا میں نے چھوٹے سے اس سے کام کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے مجھے انگلینڈ میں ایک یہودی ہمارا پارٹنر تھا، اینٹونی سیڈلر، دنیا کا مالدار ترین آدمی تھا لیکن بہت ورکہالک تھا، 18 گھنٹے کام کرتا تھا روزانہ، اور اس کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ تھی۔ میرے ایک اور دوست تھے گجرات کے، سب مل کے جو ہم کام کر رہے تھے۔ الحمدللہ میں نے جو ہے ہندوستان میں چمڑے کے ایکسپورٹ میں جو ہے لیدر گارمنٹس کے ایکسپورٹ میں کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے منسٹری آف کامرس سے، اور میں نے جو ہے دیکھا کہ مجھے ایتھیکل بزنس کرنا ہے، وہ جو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بینک سے قرض نہیں لینا ہے، اس لیے کہ جماعت نے جو پابندیاں لگائی تھیں کہ اس میں سودی اس کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جب میں امیر حلقہ ہوا تو لوگوں کی نگاہیں جو ہے پڑتی ہیں کہ بھئی کیا کیسے کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب میں تقریباً 15 سالوں سے جو میں بزنس سے الگ ہوں اور ہمارے بچوں کو دے دیا ہے میں نے دوسروں کو، تو میں نے سوچا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مشکل ترین کام ہے کہ سود کے بغیر، بینک کے قرضے کے بغیر ہم کو کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے اور ایتھیکل قسم کا بزنس کرنا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور میں چاہتا تھا کہ جو نالج مجھے حاصل ہوا ہے، جو ایکسپیرینس ہے نیٹ ورکنگ کا، اور پھر جو ہے اس میں کیسے بات کرنا ہے، ڈیٹا کیسے بنانا ہے، ڈاکومنٹس کیسے کرنا ہے، وہ میں نے سیکھا انگلینڈ میں۔ میں ہر سال جو ہے تقریباً 3 یا 4 مرتبہ جاتا تھا 15 دنوں کے لیے وہاں کے ہمارے کاروبار کے لیے۔ تو میں نے دیکھا کہ ہماری پوری جماعت میں جو ہے بہت سارے لوگ ہیں لیکن اکنامکس بھی جانتے ہیں، فائنانس بھی جانتے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر نجات اللہ صاحب، فریدی صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں،
لیکن پریکٹیکلی جو ہے ان کو کوئی معلومات نہیں ہے ہوتا کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ میرے اوپر فرض کفایہ ہے. اچھا. اگر میں یہ کام نہ کروں تو اللہ میاں جو ہے مجھے جنت میں نہیں دوزخ میں ڈالے گا. اگر میں نے کوشش کی اور اس کوشش میں ناکام بھی رہا لیکن میرا جو ہے میں اپنے اتمام حجت کے طور پر یہ کام کر سکتا ہوں. اس لیے میں اس سلسلے میں برسوں سے کام کرتا رہا. ICIF سے پہلے بھی. اچھا. تو ICIF تو 2008 میں قائم ہوا تھا. میں ایک اس پس منظر کے بعد میں دوسرا پس منظر کی طرف آ رہا ہوں. بالکل. جماعت اسلامی میں جو ہے بلا سودی کاروبار کے تعلق سے جو ذہن بنا تھا, جب المیزان کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہوا تھا اور وہ ناکام ہوا بہت بعض وجوہات کی بنا پر. لیکن جب مولانا محمد یوسف صاحب تھے امیر جماعت اسلامی, انہوں نے جو ہے بلا سودی سوسائٹیوں کا آغاز کیا. اور ان کے دور میں جو ہے تقریباً 300 سے 400 جو ہے سوسائٹیاں پورے ہندوستان میں قائم ہوئیں. اور وہ بہت دنوں تک وہ چلتی رہی ہیں, حیدرآباد میں بھی اور جنوب میں بھی, ہمارے پاس بھی, کیرلا میں بھی. لیکن وہ ایسے ہی رہا. لیکن اس کے بعد جو ہے جو بڑا یہ ہوا وہ کیرلا میں ہوا. کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا کہ وہاں ہزاروں لوگ جو ہے ایک قسم کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ایک بڑا یہ چلن چل رہا تھا. اچھا, یعنی جو بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے. نہیں, بینک میں نہیں, باہر کے سود خوروں سے پیسہ لے کے ہزار لوگوں نے خودکشی کر لی. اچھا. تو اس کے بعد منی لینڈرز کی جانب سے, دوسروں کی جانب سے. تو اس زمانے میں ہمارے صدیق حسن صاحب جو ہے کیرلا کے امیر حلقہ تھے. اچھا. انہوں نے کوشش کی کہ لاکھوں لوگوں سے انہوں نے دستخطی مہم چلائی کہ ہم کو جو ہے بلا سودی سرمایہ کاری کرنی ہے اور بینک کاری کرنی ہے. اور ہزاروں لوگوں کے دستخطوں کے ساتھ وہ گورنر کے پاس بھی گئے. انتونی صاحب جو ہے, ایک انتونی صاحب اس زمانے میں کیرلا کے وزیر اعلیٰ تھے. تو انہوں نے جو ہے وہاں آلٹرنیٹو انویسٹمنٹ اینڈ کریڈٹ سوسائٹی AICL کی بنیاد رکھی. وہ بینک نہیں تھا, نان بینکنگ فائنینشیل کارپوریشن تھا, NBFC. تو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے جو ہے ہم نے بھی وانمبڑی میں کی, چنئی میں کیا, بہت سارے کانفرنس. یہ جو ہے مہتوپورن جو ہے ایک اسٹیپ تھا AICL کا. اس کا سر جو ہے پروفیسر صدیق حسن کے نام چاہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, چند دنوں کے بعد 2005 میں چنئی سے دلی آ رہا تھا. انڈین اکنامکس ٹائمز میں ایک چھوٹا سا نیوز تھا. اس میں سگاتا گھوش جو ہے اس کے جو ریسیڈنٹ ایڈیٹر ہیں, انہوں نے لکھا کہ حکومت ہندوستان نے جو ہے ریزرو بینک سے کہا ہے کہ ہندوستان میں اسلامک بینکنگ کے کون سے پروڈکٹس ہیں جو یہاں قابل عمل ہو سکتے ہیں. اور اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے آنند سنہا صاحب. جب یہ نیوز آئی اخبار میں تو میں اس زمانے میں جو ہے مرکزی شورا کا رکن تھا. فوراً میں نے ڈاکٹر فرید صاحب بھی شورا کے رکن تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حکومت یہ کام کر رہی ہے, ہمارے پاس بہت زمانے سے ہمارا خواب ہے کہ اسلامک فائنانس اور بینکنگ کرنا ہے اس ملک میں رائے, تو ہم کو کچھ کرنا چاہیے, اویئرنیس کریٹ کرنا ہے لوگوں میں. جب آ جائے گا تو بعد میں کرنے کے بجائے ہم کو پہل کرنی چاہیے. صحیح. تو شورا نے تسلیم کیا اور پھر ایک کمیٹی بنائی اور اس میں ڈاکٹر فرید صاحب تھے اور ہمارے صدیق حسن صاحب تھے, مصطفیٰ فاروق صاحب تھے, اعجاز اسلم صاحب تھے اور SQR الیاس صاحب تھے. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے بہت بڑی کانفرنس کریں گے. اور اس کانفرنس میں پوری دنیا کے لوگوں کو بھی, ہندوستان کے اکانومسٹ اور بہت سارے لوگوں کو, غیر مسلموں کو بھی بلائیں گے. یہ ICIF کے قیام سے پہلے اس کا پس منظر میں بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے ICIF کے بارے میں شروع کیا. یہ بچہ جو ہے بعد میں پیدا ہوا. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوا, جماعت نے 2 روزہ ایک بہت بڑی کانفرنس کی. اچھا, یعنی اکنامکس پر. سنیے اس کا میں پوری تفصیل بتاؤں گا آپ کو. جسٹس اینڈ ایکویٹی, دا میسج آف اسلامک بینکنگ. ہم نے پورے عمر چھاپرا صاحب کو, ڈاکٹر منظر کہف صاحب کو, محمد الجہری کو, اسماعیل شریف صاحب تھا اس سے ملیشیا سے, ڈاکٹر منصور دورانی تھے, ان سب کو بلایا ہندوستان کے غیر مسلموں کے. لیکن میرا کون لوگ تھے, کیونکہ ہمارے ناظرین کو ذرا وہ بھی معلوم ہو جائے. سارے لوگ جانتے نہیں عمر چھاپرا صاحب کون ہے. عمر چھاپرا صاحب جو ہے جو IDB ہے اور ساما تھا پہلے, سعودی عربین فائنینشیل اتھارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین تھے. اور دنیا کے معروف ترین جو ہے
وہ اسلامی اقتصادیات اور بینکاری کے آدمی تھے. اسی اسلامی طریقے بینکاری کے اسلامی بینک ایکسپرٹ. منظر کہف صاحب بھی جو ہے اسی آئی ڈی بی سے بھی تعلق تھا. وہ امریکہ میں پڑھے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے معروف جو ہے وہ یہ تھے اکنامکس سے. فقہ الزکوٰۃ جو ہے جو علامہ خرزاوی کا, اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا تھا انہوں نے. اسی طریقے سے جو ہے معبود الجہری جو ہے پورے مشرق وسطیٰ میں وہ ایک بہت بڑے بینکر تھے. دبئی اسلامک بینک, دبئی کے جو ہے ایڈوائزر تھے, مالیاتی ایڈوائزر تھے. ڈاکٹر منظور دورانی جو ہے بھوپال کے ہمارے دوست تھے, نوجوان, اور وہ ہمارے انعام الرحمان خان صاحب کے دوست تھے. وہ انہوں نے لیسٹر اسلامک فاؤنڈیشن کا ایک مارک فیلڈ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے, اس سے پڑھے ہوئے تھے. پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے وینچر کیپٹل میں. اور اسی طرح اسماعیل شریف صاحب تھے, وہ بینک اسلام ملیشیا کے ڈائریکٹر تھے, اور ہمارے دوست بھی تھے, تملین تھے, تو اس کی وجہ سے ہماری بڑی دوستی تھی. تو اس طریقے سے, اور ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ آئے تھے. لیکن میرا یہ تھا جماعت کے کمیٹی میں کہ ہمیں جو ہندوستان کے کسی بڑے آدمی کو, پرائم منسٹر آف انڈیا کو ہم کو بلانا چاہیے. یہ لوگ تو آئیں گے, لیکن ہمارا فوکس اور پبلسٹی اور لوگوں تک پہنچ اور یہ ہوگا جب ہم جو ہے ہندوستان کے بہت بڑے ٹاپ, دنیا کے بہت بڑے ٹاپ آدمی ہیں یہ منموہن سنگھ صاحب, تو ہم کو ان کو بلانا چاہیے. تو انہوں نے ٹھیک ہے آپ کوشش کرو. تو میں, ہمارے ایک ایم پی تھے بہت پاورفل ایم پی کانگریس کے, ان کو لے کے پارلیمنٹ گیا اور ان سے بتایا. وہ بولے کہ میں تو جانتا ہوں اس کو, لیکن آئی ہیو گاٹ نو ٹائم, تو آپ چدمبرم صاحب سے بات کرو. اچھا, چدمبرم اس زمانے میں فائنانس منسٹر تھے. تو ہم نے ان سے گفتگو کی, تو انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھیں آر بی آئی میں ابھی وہ اسٹڈی چل رہی ہے, اور میں آ کے کیا بولوں آپ کو, کیا بولوں کہ ہو سکتا ہے. تو دوسرے لوگ خفا ہو جائیں آر بی آئی کے, ابھی تو ہم نے یہی نہیں دیا ہے, آپ کو پورا رپورٹ ہی نہیں دی. اگر میں کہوں کہ نہیں ہو سکتا تو آپ کہیں گے اس کے لیے ہم نے نہیں بلایا تھا آپ کو تائید کے لیے. انہوں نے کہا, وہ بہت بڑے لائر ہیں, انہوں نے سمجھایا مجھے اور کہا کہ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می. اس کے بعد میں بولا کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے انسانوں کے لیے ہے. پھر میں نے ان کو تفصیل سے بتایا کہ انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, سنگاپور میں کیا ہو رہا ہے, جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, تھائی لینڈ میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اوکے, اف اٹ از سو گیٹ می آل دی ڈاکومنٹس, put it in the file and send it to me, send it to the Reserve Bank of India, and go outside the world, India, and tell them, proclaim that it is all for all the people, not for Muslims alone, and it should be present to all the people. تو ہم نے جو ہے اسے, انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, میں نہیں آ سکتا, آپ دوسرے کو لے جائیے. میں رحمان خان صاحب کے پاس گیا. رحمان خان صاحب بھی اس زمانے میں وہ ہمارے بینک کے تھے, امانہ بینک وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا آدمی آتا ہے گورنمنٹ کا تو میں آ سکتا ہوں, نہ ورنہ میں نہیں آ سکتا. تو اس کے بعد کیا ہوا, ہم نے سوچا کہ چدمبرم کا جونیئر کون ہے, کہاں ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارے تمل ناڈو کا ہے, پڑھنی مانیکم صاحب. اور حسن اتفاق سے جو ہے وہ مسلم میجارٹی ایریا سے چن کے آیا تھا, اور وہاں کے چیئرمین اور وہاں کے سارے لوگ ہمارے دوست تھے. تو میں نے جو ہے ہمارے سکندر صاحب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک ڈیلیگیشن بھیجا, ان کے گھر میں جا کے دھرنا کر لیا انہوں نے. تم نہیں آؤ گے, ہمارے ریپرزینٹیو ہیں, آپ کو جو ہے ہمارے پاس آنا چاہیے. انہوں نے تسلیم کر لیا اور آ کے انہوں نے اناگریٹ کیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے, کدھر ہے, ان سے بھی ہمارے سے بات ہوئی, تو ان کو جدید معلومات دی گئی. تو وہ کہا کہ میں 15-20 منٹ, میں بولا 5 منٹ کے لیے آئیے, اناگریٹ کیجیے, جائیے. اس کے بعد جو ہیڈنگ بنا اخبارات میں, تو یہ چلا الحمدللہ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, چند دنوں کے بعد جو ہے آر بی آئی کی رپورٹ آئی. مطلب ہوگی کانفرنس ہوگی, بہت. کہاں ہوگی؟ یہاں فقی کانفرنس دلی میں ہوئی, اور پورے ہندوستان سے آئے تھے, اور کئی سیشن چلے اناگریشن کے بعد. اور اس کے بعد ہم نے, اس کانفرنس کا تھیم کیا تھا؟ وہی تو بولا نا, جسٹس, کیا ہے, ایکویٹی اینڈ جسٹس میسج آف اسلامک بینکنگ. عدل و قسط اسلامی بینکاری کا یہ ہے میسج ہے, اس کا پوری دنیا میں پیغام ہے. تو یہ بہت اچھا ہوا. اس میں کئی کتابیں شائع کی, ہمارے ڈاکٹر وقار صاحب نے بہت سارے, جو یہ ہو سکتی ہیں 5-10 کتابیں انہوں نے شائع کی, لوگوں میں تقسیم کی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, یہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, تو صرف یہ اس کانفرنس کے بعد چلے جانا نہیں ہے. تو بعض لوگوں کو ہم نے جے پور بھیجا, بعض کو بمبئی بھیجا, بعض کو جو ہے ہمارے تمل ناڈو کو بھیجا, بعض کو بنگال کلکتہ وغیرہ بھیجا. الحمدللہ یہ بہت اچھا یہ ہوا. جی. تو اس کے بعد جو ہے چند دنوں کے بعد جو ہے یہ ریزرو بینک کی رپورٹ آئی. جی. رپورٹ میں یہ تھا کہ بھائی اسلامک بینکنگ تو بہت اچھی چیزیں ہیں, اس کے پورے فضائل گنائے انہوں نے, یہ سب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے, لیکن ہندوستان میں اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے انڈین بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 ہے,
اس میں جو ہے صرف سود کی بنیاد پر ہی جو ہے ہمارا کاروبار ہو سکتا ہے، بلا سودی کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے. اور ٹیکسیشن انکم ٹیکس کے بعض چیزوں سے بھی ہم کو پروڈکٹس جو اسلامک بینکنگ پروڈکٹس اس کے لیے چینج کرنا پڑا. تو ہم نے سوچا کہ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو مختلف لوگوں سے ملاقات کی. تو اس دوران میں جو ہے ایک اور بڑا کام ہوا. یہ جو ہے 2006-07 آ گیا تھا. 2008 میں جو ہے پوری دنیا میں فائنینشیل سونامی آ گئی. جی. اور وہ سب پرائم مارگیج ہاؤسنگ کا یہ تھا. تو دھڑام سے جو ہے لیمن بردرز ہے، سٹی بینک ہے، اس طرح کے پورے جو ہے وہ گڑ گئے. تو اس میں پوری دنیا میں جو ہے یہ پیدا ہوا کہ کون سا ایسا بینکنگ نظام ہے جو اس قسم کے شاکس کو ختم کر سکتا ہے اور لوگوں کے پیسے جو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے. تو یہ جو ہے معلوم ہوا کہ اسلامک بینک جو ہے اس کا الٹرنیٹو ہو سکتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ڈاکومنٹ ہیں اس زمانے میں لوگوں نے جو کہے، پوپ نے کہا اور پھر بڑے بڑے لوگوں نے کہا، یہاں تک کہ یورپ میں جو ہے لوگوں نے یہ اٹھایا کہ وی وانٹ مسلم وے آف بینکنگ. ناروے میں اس میں اور پھر وال اسٹریٹ کا جو ہے بہت بڑا یہ ہوا. 1% آف دی ورلڈ از ہیونگ 99% آف دی ویلتھ. تو اس کا مظاہرہ ہوا. اس دوران میں جو ہے حکومت ہندوستان نے یہ کیا کہ ایک بڑی یہ جو ہے کمیٹی آن فائنینشیل سیکٹر ریفارم CFSR بول کے جو ہے پورے مالیاتی نظام میں کیا پریورتن کر سکتے ہیں اس کے لیے بولا. اور اس میں جو ہے ہمارے ڈاکٹر رگھورام راجن جو ہے اس کے چیف بنائے گئے. اور ہندوستان کے سب سے ٹاپ لوگ جو ہیں، جو 15 لوگ ہیں، ان کو جو ہے اس نے نامنیٹ کیا. اچھا، ہم لوگ یہ کام ہی کر رہے تھے. یہ کس سن کی بات ہے، کب نامنیٹ کیا؟ یہ جو ہے 2008. تو میں جو یہ کوشش کرتا رہا تھا، لوگوں سے ملتا رہا تھا. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں سید زاہد احمد بول کے، ممبئی میں ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا، رقیب صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جو ڈاکومنٹ آ گیا ہے CFSR کا پروگرام ہے، اس میں انٹرسٹ فری بینکنگ کرنی ہے. یہ ریکمنڈیشن ہی آئندہ 15-20 سالوں کے لیے ہے اور آپ بیکار کی کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رگھورام راجن کو، یہ کمیٹی میں کون لوگ ہیں، رگھورام راجن سے کیسے ملاقات کی جائے. یہ ہمارا یہ ہوا. تو ہمارے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب وغیرہ تھے، انہوں نے کہا اس میں ایک آدمی ہے وجے مہاجن، وہ میں جانتا ہوں اور آپ بھی اس سے مل سکتے ہیں. تو اسی دوران میں جو ہے مجھے ڈاکٹر رگھورام راجن جو ہے حیدرآباد میں بہت بڑا اسکول ہے IBS، انڈین بزنس اسکول. تو دوسرے ایک دن یا 2 دن کے بعد جو اس کی ایک اسپیچ ہونے والی تھی، پیراڈائم شفٹ ان دا بینکنگ. تو میں فوراً میٹنگ کو چلا گیا. اور جب کوشچن آنسرز کا وقت آیا تو میں نے کھڑے ہو کے بولا، ڈاکٹر رگھورام، what is it in your report that you have prepared? 30% of the people who are marginalized and the minorities have got no space at all. Yes. What is it? لیکن وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے MBA کے پورے ہندوستان کے سلیکٹڈ لوگوں نے بات تھی. تو اس کے ڈائریکٹر نے بتا دیا، تو are not an invitee, you are not a student, why are asking, and so harshly. تو بالکل بٹھا دیا. لیکن ایک لڑکا جو تھا جے پور کا کہیں کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. One of our friends who has come from Chennai was asking a question, sir, but you didn't go. You bypassed that question. بولا. تو اس کے بعد جو ہے اس نے تھوڑے سے بات کی. تو میں نے کہا کہ چلو پھر اس سے اسٹیج میں ملتے ہیں جیسے یہ ہوا. تو میں جا کے بولا، وہ دیکھا تو تملین ہی تھا لیکن ہندی زیادہ بولتا تھا. تو میں بولا، سر واٹ از اٹ، یو ڈونٹ گیٹ دا ریپرزینٹیشن فرام اس. تو بولا، نو، آفٹر 3 weeks we are going to have a final sitting in Bombay. You select 2 of your representatives, they can come to that one. I invite you to the people. تو ڈاکٹر رحمت اللہ اور ہمارے زاہد صاحب کو میں نے بھیجا کہ تم ریپرزینٹ کرو. اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ اس سے نہیں ہوتا. وہاں کے جو امپورٹنٹ ممبرس ہوتے اس کمیٹی کے، ان سے بات کرنی چاہیے. میں ان کے پاس گیا، ہمارے وجے مہاجن کے پاس. وجے مہاجن جو ہے IITian تھے اور IIM میں گولڈ میڈلسٹ تھے. اس کے بعد جو فائنانس میں جو ہے وہ PhD کیا تھا اس میں امریکہ سے. بہت ہی سمپل، بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت زبردست آدمی تھے. تو میں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ بھئی آپ ہی ہم کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ زیادہ معلوم نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اس نے جو ہے 12-13 صفحے کا ایک پریزنٹیشن، بالکل سمپل. اچھا، کیا ہے اس سے، کیا فائدے ہیں، کیا ہے.
इसमें क्या क्या चीजें हैं नहीं, वो इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग के क्योंकि आपने प्रोडक्ट। महाजन का नाम लिया, उससे पहले आपने रहमतुल्लाह साहब का तस्करा वो अलग किया, है। नहीं, तो रहमतुल्लाह साहब ने प्रेजेंट किया उसको या महाजन ने? महाजन ने उस कमेटी के अंदर जाके पेश किया रघुराम राजन के ठीक सामने। है, हाँ। और वो इतना बेहतरीन है, आज तक भी जो है उसका पाया का नहीं, सिंपल एड्रेस में। अच्छा। और उसके एक दोस्त एक कॉन्सेप्ट पेपर गोया, कॉन्सेप्ट पेपर भी नहीं, एक बिल्कुल ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन बोला कि इससे क्या फायदे हैं, इससे खदशात क्या हैं और इससे क्या फायदे हैं, ये कैसा मुतबादल होता है, बिल्कुल सिंपल अंदाज में। और उसने प्रिवेल कर दिया पूरे कमेटी में। और हमेशा से ये बात भी होती है हमारे तनवीर साहब, 2014 से पहले हर मिनिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं वो वेबसाइट पे डाले जाते हैं। जी, सही। डालने के बाद जो है 1 महीना 6 वीक देते हैं कि लोग जो है आवाम भी जो है उसमें इंटरेक्ट कर सकें। जी, अगर वो उसको वेबसाइट में डालते हैं और सब लोग डालते हैं, उस पर भी गौर करती है हुकूमत। तो हमने भी क्या किया, इसमें पूरे हिंदुस्तान में हमने मुहिम चलाई, इसको जो है प्लानिंग कमीशन के इस वेबसाइट में हम जाके अपना नुक्ते नजर बयान करें। चेन्नई में भी, केरला में भी, बॉम्बे में भी बड़े बड़े लोग, आपके बागसिराज साहब भी थे, हमारे अब्दुल हसीब साहब थे रिजर्व बैंक में पहले, जो हमारे नजात साहब के भी उस्ताद थे ऐसे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हुआ हमारा दोहा कतर में हुआ, इस सीतारामन की जानिब से। उसने क्या किया कि हिंदुस्तान के जितने एनजीओ हैं, लॉयर्स के हैं, बिजनेसमैन के हैं, सबको लेके जाए उसने प्लानिंग कमीशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस। आपने अचानक सीतारामन का नाम ले लिया, हमारे नाजरीन को बताएं कि सीतारामन कौन थे, क्योंकि ये अभी आपने ले लिया नाम। नहीं, मैं कतर में जो है एक दोहा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, उसके सीईओ जो है हमारे सीतारामन है। और इसलिए भी वो मुमताज थे कि उनके बैंक में जो है एक जो है इस्लामिक विंडो भी था। दोहा बैंक जो है सबसे बड़ा बैंक जो कतर का था, उसके सीईओ थे हमारे। और उन्होंने जो है वहाँ एक कॉन्फ्रेंस की। हमारे एक दोस्त थे केरला के निसार कचौरी साहब, उन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जमा किया और फिर उसमें एक थीम रखा, सेंट्रल थीम। वेरियस चीज के तलब, मसलन हमको हिंदुस्तान से जो है चावल आना चाहिए और ये चाहिए। बीच में जो उन्होंने सैंडविच करके जो उसको सबसे बड़ा सैंडविच करके लिखा कि हम प्लानिंग कमीशन से अपील करते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग लाया जाए। और इसलिए कि ये पूरे तो दोहा खतर में हुआ नेशनल इंडियन नेशनल्स अब्रॉड बोल के उनकी तंजीम है, अमरला तंजीम, उसके जरिए से उन सारे नतीजों में क्या हुआ, उस कमेटी में जो है 2 पैराग्राफ डाल दिया गया, उससे पहले नहीं था। दोहा खतर की कॉन्फ्रेंस में नहीं, कॉन्फ्रेंस में नहीं, ये जो आया था सब जो है हमारे रघुराम राजन साहब की कमेटी, जो ये जो है हमारे CFSR कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जो बहुत बड़ी कमेटी थी। आइंदा नहीं, जरा सा नाजरीन को समझने मुश्किल होगी, हम बात कर रहे थे दोहा खतर के कॉन्फ्रेंस की। नहीं, ऐसे जो है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चलाई हमने। हाँ, सारे लोगों ने से आपने उसमें से दोहा खतर का बड़ा असर हुआ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो दोहा खतर की कॉन्फ्रेंस में भी ये फैसला लिया गया, उसका असर इधर हुआ, प्लानिंग कमीशन ने असर लिया। अच्छा, प्लानिंग कमीशन तक ये बात पहुंची। ये जो कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था वो प्लानिंग कमीशन का ये था, उसके तहत था। तो उसके वेबसाइट में सारा लोगों ने डाला। और उसमें सबसे क्रूशियल जो उस कमेटी में विजय महाजन साहब थे, उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया इस्लामिक बैंकिंग। और पहली बार प्लानिंग कमीशन के हाई लेवल कमेटी में जो है 2 पैराग्राफ जो है इस्लामिक बैंकिंग के बारे में आ गया। अच्छा, पहली बार इंडिया की तारीख में। और उसमें जो चेंज भी हुआ, असल में इससे पहले जो है चेंज नहीं करते थे, वो मामूली, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो है चेंज हो गया पूरे इसमें। उसमें कहा गया कि इस्लामिक बैंकिंग हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। बाज लोग जो अपनी मजहबी बुनियाद, ये 2008 की बात है। 2008 की बात है। और इसमें एक अहम किरदार आप हजरात का रहा, हमारा भी था। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में थे। ये पहला जो है एक एक्सरसाइज था पब्लिक ओपिनियन के मोबिलाइज करके जो पॉलिसी पर असरअंदाज होने का। सही है। और जो रिजर्व बैंक ने कहा कि नहीं हो सकता, इस कमेटी ने कहा, इसके जो रिजर्व बैंक से भी बड़े बड़े लोग थे इसमें, हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े लोग थे। पॉलिसी इंटरवेंशन का काम किया आपने। इंटरवेंशन का काम किया, तो बता दिया। बहुत सारे लोग थे, आपने कहा कुछ प्रोमिनेंट लोग। वही तो सीतारामन था, विजय महाजन था, और दूसरे लोग थे कमेटी के लिस्ट है, उसमें कोई मुसलमान नहीं थे उसमें। तो ये जो है सबसे अहम काम जो है ये हुआ कि हमने पॉलिसी पर असरअंदाज कर दिया और उसको चेंज कर दिया।
جو انٹرسٹ کے بیس پر تھا ساری باتیں، جی۔ انٹرسٹ فری کی طرف بھی جو ہے آپ نے کہا کیا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، سیتارم نے کیا اور رگھو راجن نے کیا۔ ہم نے مہم چلائی نا، چلانے والے وہی ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو انفلوئنس کیا اور انٹرن انہوں نے یہ بات پیش کی۔ جی 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 صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات، بالکل۔ تو یہ میں بول رہا ہوں کہ یہ سب ساری چیزیں جو ہے بالکل صحیح ہے، ICIF کے بننے سے پہلے بناتے وقت ہی ہو رہا تھا یہ ساری باتیں، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے 2008 میں ہم نے اس اچیومنٹ ہے یہ۔ ناظرین، آپ نے ایک پس منظر بڑے تفصیل کے ساتھ، حالانکہ یہ تفصیل نہیں ہے، اور بھی محترم عبدالرقیب صاحب کے پاس تفصیلات ہیں۔ یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ 2008 آنے تک عبدالرقیب صاحب اور ان کے فرینڈز نے مل کر ایسے فینانس کے ایکسپرٹس کو انفلوئنس کیا جنہوں نے پلاننگ کمیشن کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اسلامک بینکنگ کے انڈیا میں اسکوپ ہے اور یہ یہاں کی اقتصادیات پر ایک مثبت اثر ڈال سکتی ہے اسلامک بینکاری۔ تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا۔ یہ ICIF کے قیام سے پہلے کی بات ہے، گویا پس منظر ہے۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اور تفصیلات جناب عبدالرقیب صاحب سے سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔